معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب ہزاروں ہیں شکوے، سب ہیڈنگ نوبل پرائز اب گیندا ایوارڈ بن گئے ہیں۔ خلیفہ خلف شاری کا خیال ہے کہ نوبل پرائز بھی اب گینڈا ایوارڈ بن گئے ہیں۔ نوبل پرائز کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے۔ ڈائنامائٹ ایجاد کرنے والے الفریڈ نوبل صاحب کا نام نوبل کام ہے۔ ہر برس ادب، سائنس اور امن وغیرہ پر یہ انعام سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں شاہ سویڈن کے دستے مبارک سے عطا کیا جاتا ہے۔ انعام کے ساتھ اتنی بڑی رقم بھی ہوتی ہے کہ انعام یافتہ شخص کے رشتہ داروں میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ بدقسمتی سے گینڈا ایوارڈز کے بارے میں بہت کم جانتے ہوں گے۔ تفصیل اس اجمال کی کچھ یوں ہے کہ جن دنوں خلیفہ خلف شاری اپنے آبائی گاؤں سے نکل کر شہر لاہور میں دولت اور شہرت کمانے آئے اور سر توڑ کوششوں کے بعد بھی ان کا حصول نہ ہوا، تو کسی سیانے نے انہیں مشورہ دیا کہ شہرت کمانے کا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ تم ایوارڈ دینے کا سلسلہ شروع کر دو۔ خلیفہ نے کہا کہ میری حیثیت ہی کیا ہے کہ میں ملک کے دانشوروں یا اداکاروں وغیرہ کو ایوارڈ دوں۔ اس پر انہیں بتایا گیا کہ ایوارڈ دینے کے لیے حیثیت نہیں، تھوڑی سی آرگنائزیشن درکار ہے۔ پہلے ایوارڈ کا کوئی نام رکھیں، پھر لوہے یا پتھر میں کوئی اوٹ پٹانگ سا مجسمہ بنوائیں، ایوارڈ کمیٹی تشکیل دیں جس میں ایسے لوگ شامل کریں جو صاحب حیثیت ہوں یا اعلیٰ سرکاری ملازم ہوں۔ پھر کسی اسپانسر کو پکڑیں اور ایوارڈ کی تقریب مقامی ہوٹل میں منعقد کروا لیں۔ مہمان خصوصی بننے کے لیے ہر وزیر تیار ہوگا اور اسپانسر بھی وہی شخص کرے گا جس کو اس وزیر سے کوئی کام ہوگا۔ اس تقریب کی تصاویر قومی اخبارات میں شائع ہوں گی، جن میں مہمان خصوصی فلمی دنیا کی نوخیز اداکاراؤں میں گھرا کلچر کے بارے میں تقریر کر رہا ہوگا۔ یوں آپ بھی مشہور ہو جائیں گے اور اعلیٰ افسران اور صنعت کاروں سے سلام دعا ہو جائے گی۔ بس ضرورت مند لوگوں سے ایڈوانس پکڑیں اور ان کے کام کروائیں، آپ کا بھلا بھی ہوگا اور لوگوں کا بھی۔ اور ہاں، ایسے کئی ادارے اور خصوصی طور پر ابھرتی ہوئی اداکارائیں بھی مل جائیں گی جو آپ کا ایوارڈ اپنے ڈرائنگ روم میں سجانا چاہیں گی اور اس کے حصول کے لیے علاوہ ازیں کیش بھی پیش کر دیں گی۔ چنانچہ خلیفہ سیدھے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ ایوارڈ فلمی، ادبی اور ثقافتی ہوگا، اس کا کوئی اچھا سا نام رکھ دو۔ میں نے عرض کیا کہ نام روبدار ہونا چاہیے، جو سنے اسے غش آ جائے، اور میرے خیال میں گینڈا ایوارڈ بہت مناسب نام ہوگا۔ یار، اس نام سے شک ہوتا ہے کہ کوئی گینڈا ہے جو اپنا ایوارڈ دے رہا ہے۔ خلیفہ کہنے لگے، بھائی، گینڈے سے بھاری بھرکم اور کوئی جانور نہیں، اس لیے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے بڑا اور بھاری ایوارڈ پوری دنیا میں نہیں۔ ہاتھی اگر بچہ ہو تو گینڈے سے بڑا نہیں ہوتا، یوں بھی ہاتھی ایوارڈ میں وہ حسن اور دبدبہ نہیں جو گینڈا ایوارڈ میں ہے۔ اس ایوارڈ کو ہم لوہے یا پتھر میں بنوائیں گے اور یہ اتنا بھاری ہوگا کہ جسے ملے گا وہ کہے گا کہ کب یہ مجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ چنانچہ اسے رسی سے باندھ کر گھسیٹتا ہوا گھر لے جائے گا، اور مہمان خصوصی کے لیے جو وزیر بلانا ہے وہ کس قسم کا ہو۔ وزیر سب کے سب ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں، صرف یہ خیال رکھنا کہ اس کا ڈیل ڈول گینڈے کے ساتھ میچ نہ کر جائے، اس طرح گینڈے ناراض ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ بہترین اداکار اور بہترین مصنف وغیرہ کے علاوہ بہترین گینڈے کا بھی ایک ایوارڈ ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ ایک بری رسم کا آغاز ہوگا۔ گینڈوں کے بعد شتر مرغ بھی مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بہترین شتر مرغ کو بھی ایوارڈ دیا جائے۔ ان کے بعد بہترین لومڑ، بہترین مگرمچھ، بہترین بھیڑیا اور بہترین گدھا ایوارڈ بھی دینے پڑیں گے۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہو جائے گا کہ ان بھیڑیوں میں سے بہترین بھیڑیا کون سا ہے اور ان گدھوں میں سے بہترین گدھا کون سا ہے۔ شاید تم درست کہتے ہو، خلیفہ خلف شاری نے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔
لیکن گینڈا ایوارڈ بقیہ ایوارڈز سے مختلف ہونا چاہیے۔ مثلاً ہم بہترین ایماندار شخص کا ایوارڈ بھی تو دے سکتے ہیں۔ نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ پاکستان میں ایسا شخص کہاں سے لاؤ گے؟ یار خدا کا خوف کرو، پوری قوم میں ہمیں کم از کم ایک شخص تو مل ہی جائے گا جسے ہم یہ ایوارڈ دے سکیں۔ یار خدا کا خوف کرو، پوری قوم میں ہمیں کم از کم ایک شخص تو مل ہی جائے گا جسے ہم یہ ایوارڈ دے سکیں۔ ٹھیک ہے، ایک شخص تلاش کر لو گے، اسے اس برس کا ایوارڈ دے دو گے، اگلے برس کیا کرو گے؟ ہاں البتہ یہ بات ذرا ہے غور طلب۔ یوں بھی ایماندار شخص کے ایوارڈ کے فیصلے کے لیے جو 3 شخص میں نامزد کروں گا وہ بھی تو ایماندار ہونے چاہیے، تو لٹیا یہیں ڈوب جائے گی، اور پھر ایماندار شخص کو ایوارڈ دینے کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر میں اس کے ساتھ دوستی بھی کر لوں تو وہ میرا کام تو کرے گا نہیں، کیونکہ وہ ایماندار ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ ہم بہترین بے ایمان شخص کو ایوارڈ دیں، اس میں بھی بہت سی قباحتیں ہوں گی۔ مثلاً کیا قباحتیں ہوں گی؟ سال بھر میں ایوارڈ ایک ہوگا اور اس کے حقدار لاکھوں ہوں گے، اس لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، اور اگر ایمانداری سے بہترین بے ایمان شخص کا ایوارڈ دو گے تو یہ تمہاری زندگی کے لیے خطرہ ثابت ہوگا۔ تم سیدھے سیدھے بہترین اداکارہ اور بہترین ٹیلی ویژن سیریل تک ہی محدود رہو، اور جلد از جلد بسم اللہ کر دو۔ گینڈا ایوارڈ کے لیے جو ٹرافی بنوائی گئی اس میں ایک بنیادی گڑبڑ ہو گئی۔ ٹرافی میں جو گینڈا بنایا گیا تھا اس کی شکل ملک کی ایک مشہور شخصیت کے ساتھ مشابہت رکھتی تھی، بلکہ مختلف زاویوں سے اس گینڈے کی شکل مختلف مشہور شخصیتوں کے ساتھ ملنی شروع ہو گئی۔ پہلے تو فیصلہ ہوا کہ اس ٹرافی کو مسترد کر دیا جائے اور نئی ٹرافی بنوائی جائے، لیکن اس میں اخراجات بہت آتے ہیں، اس لیے ایک اور فیصلہ کیا گیا کہ ٹرافی تو یہی رکھی جائے، البتہ جن معروف شخصیات کی شکل اس گینڈے سے ملتی تھی انہیں کبھی بھی گینڈا ایوارڈز کی تقریب میں مدعو نہ کیا جائے، اور یہ بھی کوشش کی جائے کہ وہ کبھی بھی کسی گینڈے کو نہ دیکھ سکیں۔ گینڈا ایوارڈ ایک مختصر عرصے میں ملک کے نہایت اہم ایوارڈ بن گئے، اور خلیفہ خلفشاری اس کے نتیجے میں قدر متمول بھی ہو گئے اور مشہور بھی۔ جن اداکاروں، ادیبوں، ہدایت کاروں اور فلم سازوں کو یہ ایوارڈ ملتے وہ اپنے نام کے ساتھ ان کا ذکر ضرور کرتے، کیونکہ یہ باعث توقیر تھے۔ مثلاً گینڈا ایوارڈ یافتہ ہیرو قدیم نے یا باریک بانو گینڈا ایوارڈ نے بیان دیا ہے کہ ایوارڈ کے پہلے برس صرف 20 ٹرافیاں تقسیم کی گئیں، اس کے اگلے برس یہ تعداد 40 ہو گئی، اور بالآخر ایسا بھی ہوا کہ تقریب میں تشریف لانے والے ہر شخص کو یہ ایوارڈ دیا گیا، اور اس کے باوجود ٹرافیاں باقی بچ گئیں۔ بس یہی وہ دن تھے جب میں نے خلیفہ خلفشاری سے نہایت شکایت آمیز لہجے میں کہا، خلیفہ، گینڈا ایوارڈز کے لیے میں نے تمہارے ساتھ اس لیے تعاون کیا تھا کہ تم انہیں پوری ایمانداری کے ساتھ تقسیم کرو گے، ان کا معاشرے میں ایک مقام بنے گا۔ میری خواہش تھی کہ گینڈا ایوارڈز نوبل پرائز کی سطح پر آ جائیں اور پوری دنیا میں ان کی دھوم ہو۔ خلیفہ نے میری بات کا برا نہ مانا اور اپنی ڈگر پر چلتا رہا۔ جب چلتے چلتے یہ ڈگر ختم ہو گئی تو زمین پر آ گیا، اور ایک روز اس نے تعلقات عامہ بنانے اور تعلقات خصوصی بنانے کے اس دھندے کو بند کر دیا اور توبہ طائب ہو کر شریفانہ زندگی گزارنے لگا۔ کل وہ میرے پاس آیا اور اس نے نہایت حاکمانہ انداز میں کہا، تم نے میرے گینڈے ایوارڈز کو ایک مرتبہ تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ میں یہ ایوارڈ حقدار لوگوں کو نہیں دیتا، بے ایمانی کرتا ہوں، اور ہماری خواہش تھی کہ ان کی سطح نوبل پرائز کے برابر ہو جاتی، اور نوبل پرائز میں ہمیشہ ایمانداری برتی جاتی ہے۔ تو میں باقائمی ہوش و حواس کہتا ہوں کہ یوں تو ایک عرصے سے گڑبڑ ہو رہی تھی، لیکن اس برس کے نوبل انعام پڑھ کر یہ یقین ہو گیا کہ میرے گینڈے ایوارڈ اور نوبل ایوارڈ میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اگر گینڈا ایوارڈ بلند ہو کر نوبل پرائز تک نہیں پہنچے تو نوبل پرائز نیچے آ کر گینڈا پرائز بن گیا ہے۔
یہ تم کیا کہہ رہے ہو خلیفہ خلفشاری؟ کہاں نوبل پرائز جیسا بین الاقوامی سطح کا انعام اور کہاں گینڈا پرائز؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، خلیفہ نے کمال سنجیدگی سے کہا۔ سنو اور غور سے سنو، اب یہ پرائز نوبل نہیں اگنوبل ہو گیا ہے۔ یہ صرف مغرب اور مغربی اقدار پر یقین رکھنے والوں کے لیے ہے۔ یہ آج تک کسی ایسے شخص کو نہیں ملا جس نے مغرب کی بالادستی کو قبول نہ کیا ہو۔ اس میں سیاست اتنی ہوتی ہے کہ ایک زمانے میں جو ہی کوئی ایسا روسی مصنف بھاگ کر یورپ آ جاتا جو اپنی تحریروں میں اپنے ملک کو گالیاں نکالتا تھا، مثلاً سوورے ایلشن تو فوری طور پر نوبل انعام، دہشت پسند بیگن کو نوبل امن انعام، علامہ اقبال کو نہیں البتہ ٹیگور کو ادب کا انعام، دنیا کے ایک عظیم ناول نویس یاسر کمال کو اس لیے نوبل انعام نہیں دیا جائے گا کہ وہ کرد ہے اور ترک ناپسند کریں گے، ایک ایسے یہودی ادیب کو انعام جو صرف پولینڈ کی پولش زبان میں لکھتا ہے اور بار انڈونیشیا سے الگ ہو جانے کے لیے جدوجہد کرنے والے مشرقی تیمور کے ایک پادری بشپ بیلو اور لیڈر ہوسے ہوتا کو امن انعام کے شاباش بیٹا، مسلم ملک سے الگ ہونے کی کوشش میں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا یہ انعام کسی کشمیری لیڈر کو بھی مل سکتا ہے جو اپنی آزادی کی جائز جدوجہد میں مصروف ہے؟ اور آخری بات، مدر تھیریسا کو امن انعام اس لیے کہ وہ مغرب سے آئی ہے، اور عبدالستار ایدھی جو دنیا کے لیے ہر انعام سے بلند ہے، اسے اس لائق نہیں سمجھا گیا کیونکہ وہ مشرق سے آیا ہے اور مشرقی ہے۔ چنانچہ نوبل پرائز بھی اب گینڈا ایوارڈ بن گئے ہیں۔ درست کہتے ہو خلیفہ خلفشاری، میں نے سر جھکا کر اقرار کر لیا۔ سب ہیڈنگ VIP لاؤنج میں گوال منڈی۔ ابھی عام اور سادہ قسم کے کلچر کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ یہ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے اور ہوتا کدھر ہے۔ یہ کلچر کی ایک اور قسم نازل ہو گئی ہے، یعنی VIP کلچر۔ خلیفہ خلفشاری بھی خلفشار میں ہے، بھولا ریڑھی والا بھی پریشان ہے اور پچی پان فروش کو مال خولیا ہو گیا ہے۔ کیوں ہو گیا ہے؟ اب عرض کر رہا ہوں۔ کچھ عرصہ قبل مجھے ایک نہایت ضروری کام کے سلسلے میں فوری طور پر اسلام آباد پہنچنا تھا۔ PIA بکنگ سے رابطہ کیا تو حسب توقع اور حسب دستور اسلام آباد جانے والی کسی بھی جہاز میں گنجائش نہ تھی۔ PIA بکنگ سے رابطہ کیا تو حسب توقع اور حسب دستور اسلام آباد جانے والے کسی بھی جہاز میں گنجائش نہ تھی۔ جب میں نے مناسب قسم کی آہوزاری کی اور ملک و قوم کے لیے اپنی ہوائی خدمات کے حوالے دیے تو انچارج صاحب کہنے لگے، اوہو، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ آپ تو VIP ہیں۔ میں نے کہا، میاں VIP ہوں گے تم اور تمہارے لگے لانے، ہم تو پاکستان کے عام شہری ہیں۔ انچارج بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یوں کیجئے، فلائٹ کے وقت VIP لاؤنج میں چلے جائیے گا اور فلاں صاحب سے مل لیجئے گا، ان کے پاس ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جناب، مجھ غریب کو VIP لاؤنج میں گھسنے کون دے گا؟ میں تو چیکنگ سے اتنا ڈرتا ہوں کہ رشتہ داروں کی شادی پر بھی دعوتی کارڈ ہاتھ میں پکڑ کر اسے لہراتا ہوا ہوٹل میں داخل ہوتا ہوں، اور پھر بھی خدشہ رہتا ہے کہ کوئی بھڑک لگا کر کہے گا، اوئے تو کہاں آ گیا؟ اس پر انچارج نے تبسم فرمایا اور کہنے لگے، تارڑ صاحب آپ بے دھڑک چلے جائیے، میں ان سے بات کر لیتا ہوں۔ چنانچہ اس روز جب میری گاڑی ایئرپورٹ میں داخل ہوئی تو ادھر سے نہیں جدھر ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں، پارکنگ کا جگہ ٹیکس دیتے ہیں اور تلاشیاں دیتے ہیں اور پھر ایک لمبی قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات بتایا جاتا ہے کہ فلائٹ جا رہی ہے، آپ دیر سے آئے ہیں، بلکہ ادھر سے میری گاڑی بے دھڑک لاؤنج کی طرف گئی۔ اگرچہ میں بہت ڈرا ہوا تھا، لیکن وہاں پر جو لوگ ڈیوٹی پر تھے انہوں نے مسکرا کر میرا استقبال کیا۔ میرا سامان پلک چھپکتے میں جانے کہاں ٹرانسپورٹ کر دیا گیا اور مجھے لاؤنج میں بٹھا دیا گیا، جہاں ویٹر نے فوراً کافی اور سینڈوچ سرو کر دیے۔ میں نے ذرا لجاجت سے کہا کہ بھائی میں نے نہیں منگائے،
کیونکہ میں نے ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہی یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ بل 100 روپے سے کہیں اوپر ہوگا۔ اس پر ویٹر نے بھی تبسم فرمایا اور فرمایا کہ صاحب وی آئی پی لاؤنج میں یہ سب کچھ فری ہے۔ میں آرام دہ صوفے پر بیٹھ کر کبھی ٹیلی ویژن دیکھتا اور کبھی ان حضرات کو جو وی آئی پی تھے۔ میں نے سوچا اگر یہ وی آئی پی ہیں تو میں کچھ بھی ہو سکتا ہوں، وہ نہیں ہو سکتا جو یہ ہیں۔ میں ان کے اخلاق یا لباس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، خام خواہ کہیں کوئی استحقاق مجروح نہ ہو جائے۔ کچھ جینٹل مین بھی تھے جن کے چہروں پر سوائے رانوت اور تکبر کے اور کچھ نہ تھا۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ ماحول کچھ گوال منڈی والا تھا۔ شور بھی اتنا نہیں تھا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ وہاں پھل فروٹ اور سبزی فروخت کرنے والوں کا شور ہوتا ہے اور یہاں موٹے موٹے مونچھوں والے حضران پان چباتے ہوئے موبائل فون سسٹم پر اتنی بلند آواز میں بات کر رہے تھے کہ دوسرے سرے پر یوں بھی سنائی دے سکتی تھی۔ ایک اہلکار میرے پاس آ گئے۔ تارڑ صاحب، پہلی بار آپ کو وی آئی پی لاؤنج میں دیکھا ہے، ادھر سے کیوں نہیں جاتے، ادھر سے کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا میں بندھا ادھر کا ہوں، ادھر ایمرجنسی میں آ گیا ہوں، یوں بھی میرے پاس کارڈ نہیں۔ وہ ہنس کر کہنے لگا آپ کا کیا خیال ہے کہ ان سب کے پاس کارڈ ہے؟ جناب آپ آ جایا کریں، آپ تو پرماننٹ وی آئی پی ہیں، اور یہ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور عرض کیا کہ جناب میں تو بنیادی طور پر بس یا ٹرین میں سفر کرنے والوں میں سے ہوں، صرف ایمرجنسی میں جہاز کا ٹکٹ خریدتا ہوں اور پھر اگلے 2 ماہ پھل فروٹ کھانے سے گریز کرتا ہوں کہ بہانہ بجٹ میں شگاف ہو جاتا ہے۔ میرے لیے وہ دوسرا راستہ ہی بہتر ہے۔ وہاں میں لوگوں سے ملتا ہوں، ان کی مشکلات سے واقف ہوتا ہوں اور وہ میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ ادھر تو بقول کسی شیدہ جینٹری میں پھنس گیا ہوں۔ یہ الگ بات کہ شاید شیدہ شیدوں میں ہی پھنس گیا ہے۔ فلائٹ کا اعلان ہوا تو ہم اسپیشل بس میں سوار ہو کر جہاز کے سائے میں جا کھڑے ہوئے۔ اترے تو سامنے فرسٹ کلاس کی سیڑھیاں تھیں۔ اب عزت بے عزتی کا سوال تھا۔ میں کان لپیٹ کر فرسٹ کلاس میں داخل ہوا اور مسکراتا ہوا سیدھا اکانومی کلاس میں جا پہنچی وہیں پہ خاک۔ تو جناب وی آئی پی کلچر کا یہ واحد تجربہ تھا جو اس خاکسار کو ہوا، اور شاید آخری بھی۔ اب آپ دریافت کریں گے کہ خلیفہ خلفشاری کیوں خلفشار میں ہیں اور بھولا اور پیچی کیوں پریشان ہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کل سویرے سویرے بھولا ریڑی والا میرے پاس آ گیا۔ باؤ جی آپ یہ بتاؤ کہ یہ استحقاق کیا ہوتا ہے؟ بھائی تم اپنے کیلے اور پھل فروٹ فروخت کرو، تمہیں اس سے کیا؟ کہ استحقاق کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی نا جی مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ وہ نہایت فکر مندی سے بولا آپ نے اخبار نہیں پڑھا؟ ایک ایم پی اے صاحب کے صاحبزادے بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہے تھے اور پولیس کا ناکہ توڑ کر چلے گئے، اور پھر جب پکڑے گئے تو پتہ نہیں استحقاق کو کیا ہو گیا، مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ بھائی پولیس کی بھی تو زیادتی ہے، گاڑی پر اگر ایم پی اے کی سبز پلیٹ لگی ہوئی تھی تو اسے کیوں روکا گیا؟ اچھا، وہ حیرت سے بولا ان پر قانون لاگو نہیں ہوتا؟ ہم نے تو سنا ہے کہ انگلینڈ میں شہزادہ چارلس کا بھی چلان ہو گیا تھا، تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تبھی تم کم عقل لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو انگریز لوگ ہیں ان میں ادب آداب نہیں ہے، سخت بے وقوف لوگ ہیں، بادشاہ بننے والے کو بھی نہیں بخشتے۔ ہم کم از کم اپنے بادشاہوں کا احترام کرتے ہیں، بلکہ ان کے نابالغ بیٹوں کا بھی کرتے ہیں۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ پیچی فان فروش بھی آ گیا اور فوراً بحث میں کود پڑا، پر باؤجی ہمارا بھی تو کوئی استحقاق ہونا چاہیے، ہم نے ووٹ دیے ہیں۔ تمہارا استحقاق تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جب تم نے ووٹ دیے تھے، اب سارا استحقاق ان کے پاس چلا گیا ہے جن کو تم نے ووٹ دیے تھے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک کہتے ہو، پنجاب اسمبلی والے یوں تو آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے ہیں، لیکن اس معاملے میں سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ یہ قومی معاملوں میں ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یار مجھے کیا پتا، تم پان بیچو، تمہیں ان معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟
बाबूजी देखो ना, भोला कहने लगा, पुलिस तो मुझे भी तंग करती है कि डेडी इधर क्यों लगाते हो, और मैं उन्हें कुछ दे दिला के माफ़ी मांगकर जान छुड़ाता हूँ। मेरा भतीजा नहीं है दुबई वाला, जब भी मोटरसाइकिल पर निकलता है चालान करवा के आता है, हालांकि कागज़ पूरे होते हैं तो हमारा भी तो इस्तेहकाक मजरूह होता है। इस दौरान खलीफा खल्फिशारी भी वारिद हो गए। वो पीछे की दुकान से पान खरीदने आए थे, वहाँ से इधर आ गए। तारड़ साहब, आप एक सवाल का जवाब दें। मैंने ठेका नहीं ले रखा आप सबके सवालों का जवाब देने का। मैं ज़रा गुस्से में आ गया। इनसे जाकर पूछो जिनको वोट दिए थे। नहीं नहीं, ये और मसला है। क्या आप जानते हैं कि पिछले दिनों एक वीआईपी मूवमेंट की वजह से 1 घंटा ट्रैफिक बंद रही, और इस ट्रैफिक में एक ऐसी एम्बुलेंस फंसी रही जिसमें एक ऐसा मरीज था जिसको हार्ट अटैक हो चुका था और वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला था। अगर मरीज वीआईपी नहीं था तो इसके साथ यही कुछ होना चाहिए था। बेशक मर जाए। बेशक? तो जनाब, इस मुल्क में गरीब क्या करे, मर जाए। बहुत संगदिल हैं आप तारड़ साहब। खलीफा खल्फिशारी दुखी हो गए, लेकिन हमारे हुक्मरान कितने रहमदिल हैं। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि आइंदा से अगर वीआईपी के लिए 2-4 घंटे ट्रैफिक बंद रहे तो एम्बुलेंस को ना रोका जाए। बाकी बेशक स्कूल से लौटते बच्चे हों, बूढ़े हों, दूसरे शहरों से आए हुए मुसाफिर हों, उनकी क्या खबर, उनकी खैर है। हाँ, वाकई ये हुक्म निहायत आदिलाना है, और अगर कोई मरीज़ या किसी हादसे में कोई ज़ख्मी कार या रिक्शा में हो तो वो फ़ौरन एक अदद एम्बुलेंस का बंदोबस्त करे, इसमें शिफ्ट हो, फिर 2 फरलांग में रुकी हुई ट्रैफिक को एक हेलीकॉप्टर में अबूर करे, और पुलिस ने जहां ट्रैफिक रोक रखी हो ऐन वहां लैंड करे, और फिर अर्जी पेश करे कि जनाब मुझे गुजर जाने दीजिए, मैं अनकरीब फोत हो रहा हूँ। वैसे एक और लतीफ़ा हुआ है। खलीफा हंसने लगे। जिन एमपीए के बेटे को पुलिस ने नारवा तंग किया था और पंजाब असेंबली ने एसपी की ट्रांसफ़र कर दी थी, इस हिदायत के साथ कि इसे दोबारा कभी लाहौर में तैनात ना किया जाए, क्योंकि इसकी नज़र कमज़ोर है और ये गाड़ियों पर सबज प्लेटें नहीं देख सकता, बल्कि कलर ब्लाइंड है। तो वही एमपीए जब अपने मुसल्लह हवारियों के साथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट गए तो अहलकारों ने खौफजदा होकर इन्हें रोका तक नहीं। उधर सेक्रेटरी साहब ने देखा कि सेक्रेटेरिएट में मुसल्लह अफराद खूब रहे हैं, तो उन्होंने अहलकारों को इसलिए मुअत्तल कर दिया कि उन्होंने उन्हें रोका क्यों नहीं। आपका क्या ख्याल है भाई, वो शेर हैं, बच्चा दें या अंडा दें, रोके जाएं या ना रोके जाएं? मुअत्तली तो होगी, इस्तेहकाक की बात है। बाबूजी, आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि ये इस्तेहकाक क्या होता है। फिर बोला, अगर तुम तीनों ज़्यादा देर तक मेरे पास बैठे इस किस्म की गुफ्तगू करते रहे तो ये वो होता है जो मजरूह हो जाएगा, और शायद मैं भी मजरूह हो जाऊं।